بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 7158 میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جنت میں ایک خیمہ ملے گا جو ایک ہی ہولدار موتی کا ہوگا اور اس کی لمبائی 60 میل تک ہوگی۔ اس میں اس مومن کی بیویاں ہوں گی اور وہ ان پر گوما کرے گا، پھر ایک دوسرے کو نہ دیکھے گا، یعنی وہ محل اس قدر کشادہ ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں جنتی حور کی خصوصیات کی، جو کہ مومن کی بیویاں ہوں گی۔ جنتی حور کی مٹھاس کی بات کی جائے تو سنیے کہ جنت کی حور اگر کسی سمندر میں اپنا لعب دہن پھینک دے تو سمندر کا کھارا پانی بھی میٹھا ہو جائے گا۔ اور امام قرطبی رحم اللہ التذکرہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے ہے، جنت میں قوبہ نام کی ایک حور ہوگی، اگر وہ سمندر میں تھوک دے تو سمندر کا سارا پانی شیریں ہو جائے۔ قرآن کریم اور صحیح احادیث کے حوالہ سے حوروں کی چند صفات یہ ہیں: حور پاک و صاف ہوگی، جن کو کبھی کسی مرد نے نہیں دیکھا ہوگا، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ جنتی مومن کے ساتھ رہیں گی۔ ان کی رنگت دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگی اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، ہم عمر ہوں گی، نگاہیں نیچی رکھنے والی ہوں گی، اس سے پہلے انہیں کسی انسان یا جنات نے نہیں چھوا ہوگا، محفوظ موتیوں کی مانند ہوں گی۔ ہر حور ایسی ہوگی کہ اگر وہ زمین کی طرف جھانک لے تو اس کے حسن کی وجہ سے پوری دنیا روشن ہو جائے اور اس کی خوشبو سے پوری دنیا معطر ہو جائے۔ اس کی اوڑھنی دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگی۔ شدت حسن اور لطافت سے کئی جوڑے پہننے کے باوجود ان کی پنڈلیوں کا گودا نظر آئے گا۔ جنتیوں کو کم سے کم 2 ایسی حوریں بھی ملیں گی کہ جنہوں نے 70 جوڑے پہن رکھے ہوں گے، لیکن پھر بھی ان کی پنڈلیوں کا گوشت نظر آئے گا۔ ان کے رخسار ایسے صاف ہوں گے کہ اس میں سے جنتی اپنا منہ شیشے کی طرح دیکھ سکے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس حور کی کمر پر رکھے گا تو سامنی طرف سے سینہ کی طرف کپڑے اور گوشت کے اندر سے اپنا ہاتھ دیکھ لے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مرد جب بھی حور سے صحبت کرنے جائے گا تو اسے ہر بار کنواری ہی پائے گا، لیکن اس ہم بستری سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ کوئی رطوبت اور خون کا احراج ہوگا۔ مرد اپنی حور کے جسم کو ویسا ہی پائے گا جیسا وہ چاہے گا۔ ہر جنتی کو کم سے کم 72 حوریں ملیں گی، جن کے ساتھ وہ جب چاہے ہم بستری کر سکے گا۔ امام احمد نے حدیث نمبر 15773 میں حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک مرد اور نیک عورتیں جنت میں ایسے ہی لذت پائیں گے جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو، اور وہ تم سے لذت حاصل کرتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس سے بچے بھی پیدا ہوں گے؟ تو اس بارے میں علماء کرام کا کہنا ہے، اگر کوئی مومن جنت میں یہ خواہش کرے گا کہ اس کی اولاد پیدا ہو، اللہ پاک اس کی یہ خواہش بھی پوری فرما دے گا، کیونکہ جنت میں جنتی کی کوئی بھی ایسی خواہش نہ ہوگی جسے پورا نہ کیا جائے۔ اس بارے میں ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2563 میں بھی پیش کی جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو حمل، زچگی اور پرورش اسی وقت ہو جائے گی جیسے وہ چاہے گا۔ البانی رحم اللہ نے اسے صحیح الجامع میں صحیح کہا ہے۔ اب حمل کا ٹھہرنا، مدت مکمل ہونا اور اس کے بعد 33 سالہ جوان ایک ہی لمحے میں ہو جانا اس حدیث میں ثابت ہے۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ حدیث میں الفاظ استعمال ہوا ہے کہ جیسے وہ چاہے گا، مطلب یہ کہ لڑکا اور لڑکی جو جنتی چاہے گا وہی پیدا ہوگا۔ حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنت کی اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہ ہوگی، بلکہ یہ سارا مرحلہ ایک ہی لمحے میں مکمل ہو جائے گا۔ اور چونکہ جنت میں چھوٹے بچے نہ ہوں گے، اس لیے بچہ پیدا ہوتے ساتھ ہی 33 سال کا کڑیل جوان بن جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ جنت حاصل کرنے کے آسان طریقے کون سے ہیں۔ اس بارے میں ایک حدیث پاک پیش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ جنتی مردوں کی بات کریں تو وہ جنت میں اس حالت میں داخل ہوں گے کہ ان کے جسم پر بال نہیں ہوں گے اور ان کی داڑھی بھی نہیں ہوگی، نو عمر لڑکوں کی طرح ہوں گے، سفید رنگ اور سر کے بال گنگریالے ہوں گے، سرمگی آنکھیں اور عمر 33 سال ہوگی۔ ان کے چہروں پر عزت، نور، خوبصورتی اور تازگی نمایاں ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی معاف کرے اور اپنے فضل سے ہم کو جنت میں لے کے جائے، آمین ثم آمین۔ اللہ نگہبان، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔